ایمان پر جئیں، نیکی عبادت کی توفیق ملتی رہے۔ اللہ اپنے کرم سے ایمان پاک کلمہ پر موت نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج کی گفتگو کے آغاز میں دو لفظ سنبھال لیں، ایک شریعت، دو طبیعت۔ ساتھ ہی قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد بھی سنبھال لیں، جو ہمارے شیخ المشائخ مظہر شریعت و طریقت، قائد اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین نور اللہ مرکزہ بار بار سنایا کرتے تھے۔ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، شریعت طبیعت بن چکی ہے۔ اللہ توفیق دے انہی دو لفظوں اور اسی مبارک جملہ کی وضاحت میں بات کرنی ہے۔ حق سبحانہ و تعالی سے التجا ہے، سینہ کھول دے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ میرے محترم دوستو، شریعت کا معنی ہے رستہ، واضح رستہ۔ تفصیلات میں جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی زندگی گزارنے کے جو طریقے، اصول، ضابطے طے فرما دیے اور پھر اپنے پیغمبروں کے ذریعے انہیں انسانوں تک پہنچایا، ان طور طریقوں، زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کو شریعت کہتے ہیں۔ ہر پیغمبر کی شریعت ان کے زمانہ، ان کی امت کے لیے تھی۔ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے تشریف لائے، اس لیے آپ کی شریعت رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت چار ماخذ رکھتی ہے، مطلب شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم چار جگہوں سے لی جاتی ہے، چار رستوں سے آتی ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول،
اجماع امت اور قیاس۔ شریعت نام ہے اللہ کے حکموں کا، چاہے اللہ کے حکم عقائد کے متعلق ہوں، انسانوں نے دنیا میں جیتے جی کیا عقائد نظریات رکھنے، بنیاد تو عقائد ہی ہے، چاہے اللہ کے حکم عبادات کے متعلق ہوں، نماز روزہ نیکی حج زکوٰۃ، چاہے معاملات کے متعلق ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین خرید و فروخت، چاہے معاشرت کے متعلق ہوں، دنیا میں رہنا سہنا کیسے، انسانوں کے رشتوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق، اللہ کے احکامات مسجد سے متعلق ہوں یا بازار سے تعلق رکھتے ہوں، گھر کی چار دیواری سے متعلق ہوں یا پھر پوری دنیا میں انسانوں کی حرکیات، بیت اللہ شریف جانے سے تعلق ہو یا پھر ضرورت کے لیے بیت الخلا جانا، اللہ کے سارے احکامات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو ملے، ان سب کا نام شریعت ہے۔ شریعت اللہ کی رحمت ہے۔ شریعت کا مقصد انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا ہے، انسانوں کو دنیا آخرت میں کامیاب کروانا ہے۔ بہت آسان لفظ چنے، شریعت زندگی گزارنے کے لیے ایک عملی خاکہ ہے، ایک پریکٹیکلی شکل ہے جسے دیکھ دیکھ کر انسانوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ شریعت انسان اس کا باہر صورت پابند ہے، البتہ یہ ہے انسان اگر پابندی کا تصور کر کے شریعت کو سمجھے دیکھے تو اسے اللہ کے احکامات مشکل لگیں گے، اور اگر اللہ نصیب فرما دے اور محبت کی دنیا میں چلا جائے تو پھر اسے اللہ کا ہر حکم سو جان سے قربان ہو جائے گا کہ میرے لیے میرے رب کا حکم یہ ہے، میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، اپنے رب کا حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ گزارش کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے شریعت کا مختصر سا تعارف۔ اب تھوڑا سا شریعت نے ہمیں کچھ عقائد بتائے، ان پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شریعت نے ہمیں ہمارے رب کے متعلق عقیدہ نظریہ ذہن بنانے کی تلقین کی۔ قرآن پاک،
مبارکہ کا بنیادی مضمون اکثر و بیشتر تعلیمات وہ اسی سے متعلق ہیں کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، بندہ اپنے رب کے متعلق اپنے نظریات، اپنی سوچیں درست رکھے۔ 1.25 پیغمبر بھی تو رب کا تعارف کروانے ہی آئے، ان کی ساری محنتیں بندوں کو رب سے جوڑنے کے لیے ہی ہیں۔ اس لیے شریعت کا بنیادی زور اسی پر ہے کہ بندے سمجھے تو صحیح کہ رب کون ہے، کیسا ہے، رب کے متعلق ان کا عقیدہ نظریہ کیا ہے۔ کل ملا کر بندوں کو دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو جاننا ضروری ہے وہ اپنے رب کی ذات۔ قرآن پاک میں اللہ کی ذات پاک کے حوالہ سے تعارف کرواتے ہوئے مختلف عنوانات باندھے گئے ہیں۔ اللہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، اور یہ وہ عنوانات ہیں جن کی تفصیلات میں جانا چاہیے، اہل علم سے سیکھنا چاہیے، اہل دل سے سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز میں یہاں عرض کر دوں، علوم کی مختلف شکلیں۔ ایک علم ہے صفات کا علم، اللہ کی جتنی صفات ہیں ان کی حقیقت، تفصیلات۔ یہ علم اتنا گہرا ہے، اتنا دلچسپ ہے، یہ علم اللہ ایک ذرہ بھی نصیب فرما دے تو بندہ رب تعالیٰ کی ذات میں ایسا کھو جائے کہ دنیا اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ لیکن یہ صفات کا علم صرف لفظوں کی جگالی کرنے والوں سے نہیں ملتا، نہ وہ سمجھا سکتے ہیں۔ صفات کا علم اہل دل سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ جن کے سینوں کو ولایت کے نور سے روشن کر لے، رب تعالیٰ کی ذات پاک سے جن کا تعلق نسبت ہو جائے، وہی سمجھا سکتے رب کی صفات۔ سمجھانا کیا، وہ تو بندوں کو رب سے ملا دے۔ عرض کر رہا، شریعت کے احکامات میں، قرآن و سنت میں بنیادی موضوع، مرکزی موضوع وہ اللہ کی صفات کا بیان ہے، رب کا تعارف ہے۔ بندے سمجھے تو صحیح کس کے بندے ہیں، اس رب کی عظمت تو دل میں آئے، حقیقت تو نصیب ہو، پھر بعد میں احکامات ہیں۔ سمجھے گا رب کی ذات کون ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ اسے سجدے کی اہمیت کیا ہے، قیمت کیا ہے، اس کے حکم پر روزہ رکھنا کیا ہے، اس کے در پر جا کر حج و عمرہ کیا ہے، اس کے نام پر قربانی دینا کیا ہے، اس کے نام کی مالا جپنا کیا ہے، اسے یاد کرنا کیا ہے، یہ سارا کچھ سمجھ آئے گا پوری شان کے ساتھ جب رب سمجھ آئے۔ اس لیے گھما پھرا کر عرض کر رہا، بنیادی سبجیکٹ یہ ہے، اسے سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کی صفات سمجھاتے سمجھاتے بنیادی صفت سمجھائی کہ دیکھو تمہیں بھی
اور ساری کائنات کو بھی رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تم اس ذات کی تخلیق ہو، وہ تمہارا خالق ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے، یہ ایک تعارف ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو ہم زمانوں سے سن رہے ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ ہم ابھی تک سن ہی رہے، اور سن کو پنجابی میں کنورٹ کر دیں تو ہم سن ہی ہیں۔ اس صفت کا اور اس رب کائنات کی اس شان کا ابھی تک ہمیں کوئی ذرہ نصیب نہیں ہوا، ہم نے کبھی اس کا لطف لیا ہی نہیں کہ یہ باڈی اس رب کائنات کی تخلیق ہے۔ آپ کو مجھے اس رب نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ یہ محبت کا کون سا رنگ ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، کبھی ہم اس میں گئے ہی نہیں۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، رب تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے۔ بار بار سمجھایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، انسانوں تمہیں اس رب کے سامنے جھکنے کا کہہ رہے، عبادت کا کہہ رہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا کہہ رہے، جو کوئی غیر نہیں ہے، غیر نہیں ہے، تم اس کے ہاتھوں کا شاہکار ہو، تمہیں اس نے پیدا کیا ہے۔ ماں سے رشتہ بہت بات کا ہے، باپ سے رشتہ بہت بات کا ہے، دوسروں سے رشتے بہت بات کے ہیں۔ تمہارا اولین رشتہ تو اس ذات سے ہے جس کے ہاتھوں سے نکل کر آئے ہو، جس کی تخلیق ہو، جس نے صورت بخشی، روح کی۔ قرآن پاک میں، شریعت میں اللہ کی ذات پاک کا مختلف صفات سے تعارف کروایا۔ یہ بنیادی وظیفہ ہے ہر پیغمبر کا۔ اللہ تمہارے رب ہے، تمہیں پالنے والے، تربیت کرنے والے، پروان چڑھانے والے۔ پروان چڑھانا، تربیت کرنا، پالنا، یہ لمحے 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 سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا میں کسی کو خبر ہی نہیں تھی فلاں نے دنیا کے اندر آنا ہے، رب نے وہ رزق تیار کیا جسے ماں اور باپ نے کھایا۔ رب نے ماں اور باپ ان کا آپس میں ملاپ رکھا، اور ماں اور باپ کے ملاپ سے بچے کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ کسے کچھ خبر نہیں تھی، رب تعالیٰ نے اس بندے کے پروسیس کا آغاز کر دیا، تربیت کا، پالنے کا، لمحہ لمحہ اس کی دیکھ بھال کا۔ تو یوں تعارف کروایا جا رہا۔ سمجھے تو صحیح، کسے رکوع کر رہے، کسے سجدہ کر رہے۔ جو مسجد سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، کون ہے، کس کی طرف سے بلایا جا رہا ہے۔ پھر سمجھایا، دیکھو اپنے اللہ کو سمجھو، تم اپنے رب کی ملکیت ہو۔ بار بار ایک چیز سمجھائی، للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض۔ قرآن پاک میں 20 مقامات پر سمجھایا، دیکھو تم رب کی ملکیت ہو۔ یہ جو ملکیت کا تصور ہے نا، لفظ ہے، خدا کرے آپ ذرا
ہنگاموں سے نکلیں اور میری بات سمجھیں. اس ملکیت کے لفظ پر ذرا غور کرو. ہم کیا اور ہماری ملکیت کیا؟ لیکن جب کوئی چیز ہماری ملکیت آ جاتی ہے، ہماری ملکیت میں آ جاتی ہے، تو قانون بھی یہی کہتا ہے اور ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ یہ اب ہماری ملکیت ہے، اس پر کسی اور کا حق نہیں. بعض دفعہ تنازع والی جگہ ہوتی ہے، دیواروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ پلاٹ فلاں کی ملکیت ہے، اسے بیچنے خریدنے کا کسی کو اختیار نہیں. آج پھونک نکل جائے تو گئی ملکیت. وکیل صاحب بیٹھے ہیں، قانوناً بھی گئی، شرعاً بھی گئی. جیسے ہی سانس نکلا، قبضوں میں یا قبضے میں کوئی چیز بعد میں آئے گی، لیکن ادھر سے اوپر دیکھنا، ادھر سے روح نکلی، ادھر سے کوئی چیز بھی ہے وہ دنیا سے جانے والے کی ملکیت نہیں. روح کے ساتھ ہی، یعنی اگر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا، ادھر سے روح نکلی، روح نکلنے سے چند لمحے پہلے اولاد تھی، پراپرٹی کی، دوسری چیزوں کی مالک نہیں تھی. یہ بچے جو بلیک میل کرتے ہیں کہ ساڈا حصہ دے دو، والدین کو خبر ہی نہیں، علم ہی نہیں، کوئی سیکھنا سکھانا ہی نہیں. پہلے تو والد اگر اسے یہ علم ہو تو وہ کہے جاؤ اپنا کام کرو، تھوڑا کا حصہ. جب تک والد زندہ ہے اولاد کا کوئی حصہ نہیں، جائے جہاں مرضی ہے. لیکن جو ہی روح نکلی، اگلے سیکنڈ کے اندر ملکیت تبدیل ہو گئی. اب اولاد مالک بن گئی اپنے اپنے حصے کے مطابق. سمجھا کیا رہا؟ سمجھا یہ رہا کہ یہ جو لفظ بار بار سمجھایا گیا، للہ ملک السماوات والارض، بندو سمجھو تو صحیح، جس رب کو سجدہ کرتے ہو تم اس کی ملکیت ہو، تم پر کسی کا کوئی حق نہیں. جیسے ملکیت میری تو حق بھی میرا، کسی کو تصرف کی اجازت نہیں، کسی کا میری ملکیت سے کوئی لین دین نہیں. ذرا محبت سمجھو، ہاتھ اوپر دیکھو، رب نے کہا تم میری ملکیت ہو، تم پر صرف میرا قبضہ، تم پر صرف میرا حق، تم پر صرف میری چلے گی. تمہیں میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، تم کسی اور کے ہو بھی نہیں سکتے، تم صرف میرے ہو. پھر سمجھایا، دیکھو تخلیق بھی میری، پیدا میں نے کیا، رب بھی میں پالنے والا، ملکیت بھی تم میری، اور سمجھو تو تمہارے اوپر اختیار بھی صرف میرا. پھر کہوں گا پنکھے بڑا خمار دیتے ہیں، اس سے بچ کے رہنا. اس لفظ کے بھی مزے لو. کوئی میں نے کہا تھا کہ لفظوں کی جگالی سے رب کی صفات سمجھ نہیں آتی، اہل دل کے قدموں میں بیٹھے پھر سمجھ آتی. میرا تمہارے اوپر اختیار ہے، اس لفظ کا لطف لو، اختیار میرا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا
اور تم پر اختیار اس کا ہے. تمہارا ریموٹ قدرت کے ہاتھوں میں، تمہارا خود پر بھی اختیار نہیں. اختیار جتانے کا بڑا لطف ہوتا ہے. والدین حق رکھتے ہیں، بچوں پر اختیار جتاتے ہیں جی میں کہوں گا. بعض کوشش کرتے ہیں بیویوں پر اختیار جتانے کی، اللہ نصیب کر دے تو یہ بھی اپنا ایک لطف ہے. ایسے دوسرے رشتے، اساتذہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر اور شاگردوں پر ہمارا اختیار ہے، ہم جو کہیں گے وہ ہوگا، ہم جو کہیں گے ویسے کرے گا، ہم کریں گے اس کے فیصلے، ہمارا اختیار ہے. ذرا لطف لو. پھر کہوں گا اللہ فرماتے میرا اختیار ہے. ربک یخلق ما یشاء و یختار. تم پر میرا اختیار ہے، تمہاری باتیں میرے ہاتھ میں ہیں، تمہارا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے. میں اتنا اختیار رکھتا ہوں. هو یحیی و یمیت. تمہیں میں نے پیدا کیا، میرے فیصلے پر دنیا میں تم آئے. میرا اتنا اختیار ہے. آنکھیں دوں گا دیکھیں گی میرے حکم سے، کان دوں گا سنیں گے میرے حکم سے، زبان دوں گا سب کی ایک جیسی ہوتی، بولے گی اسی کی جسے میں بلواؤں گا. رزق ساری دنیا میں پیدا پڑا، کھلاؤں گا میں، جسے میں چاہتا ہوں کھلاؤں وہ کھائے گا. ورنہ رزق سامنے پڑا، میں نہ چاہوں تو گھر میں پڑا رزق نہیں کھائے گا. پیے گا وہ جسے میں پلاؤں گا، ہنسے گا وہ جسے میں ہنساؤں گا، اور وہ روئے گا جسے میں رلاؤں گا. ساری دنیا کے راحتوں کے، آسانیوں کے اسباب اکٹھے کر لے، گھر مکان رشتے سارا کچھ، سکون ہو پائے گا جسے میں دوں گا. اختیار کا لطف لو، اس لفظ کو سمجھو. میرا اختیار کر لے سارا کچھ اکٹھا، لیکن میرا اختیار ماشاء اللہ کانا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. وما لا یشاء لا یکون. اتنا اختیار ہے، میں نہیں چاہوں گا نہیں ہو. ایسے اور صفات ہیں. علم میرا کبھی بھی تو میری نظروں سے اوجھل نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. میں ایسا ہوں، نہ آسمانوں کی کوئی چیز چھپی، نہ زمین کی کوئی چیز چھپی، نہ ان کے درمیان کی کوئی چیز چھپی. سب کچھ میری نظروں میں. پھر سمجھایا میں سمیع، میں بصیر، میں علیم، میں خبیر، میں رحمان، میں رحیم، میں رزاق، میں وہاب، میں ودود، میں شکور، میں حلیم، میں علی کل شیء قدیر، میں علیم بذات. یہ چیزیں ہمیں، یہ نظریات ہمیں، یہ رب کا تعارف ہمیں شریعت نے دیا. پھر شریعت ہی نے ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق نظریات دیے، عقائد دیے. پیغمبر کے متعلق جب بھی سوچو تو کس طرح سے سوچنا ہے. بے شمار آیات ہیں، ایک دو مثالیں عرض کروں گا. ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. حکم میں نے بھیجنے ہیں، شریعت میں نے بھیجنی ہے. بتانے والے پیغمبر ہوں گے، رسول ہوں گے. تمہارے ذمہ ہے میری بتائی شریعت پر، پیغمبر کی پہنچائی شریعت پر سر جھکانا، اطاعت کرنا. پیغمبر کی ذات پاک واجب الاطاعت. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر کی نبوت کے لفظ
اس وقت تک کھلتے نہیں جب تک میرا حکم نہ ہو. پیغمبر اپنی خواہش مرضی سے بولتے نہیں جب تک ہم وحی نہ بھیجیں. پیغمبر کا خاموش رہنا بھی ہماری وحی، پیغمبر کا بولنا بھی ہماری وحی، پیغمبر کا دل میں خیال آنا بھی ہماری وحی. پیغمبر تو چشمہ ہے، پیچھے سے آب حیات ہم جاری کریں. پیغمبر کے متعلق شریعت ہی نے بتایا پیغمبر معصوم ہوتے، ان سے خطا غلطی کا امکان نہیں ہوتا. پیغمبر امت کے لیے نمونہ ہوتے. شریعت نے ہی ہمیں بتایا پیغمبر کی اطاعت اتباع سنت سے ہی اللہ کی محبت ملے گی. ہمارے پاک پیغمبر کے متعلق شریعت نے ہی ہمیں ذہن دیا کہ نبوت کا جو سلسلہ سیدنا آدم سے شروع کیا تھا، ہمارے محبوب نبی آخر الزمان پر آ کر ختم ہو گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کیا سمجھا رہا؟ شریعت نے ہمیں یہ نظریات دی، یہ عقائد دیے. پیغمبر کے متعلق تمہاری سوچیں یوں ہوں، سرسری نظر سے نہیں، ان کی حقیقت کو سمجھنا. پھر شریعت نے ہمیں حضرات صحابہ کرام کے متعلق نظریات دیے، عقائد دیے. اس اینگل سے یوں سوچنا ہے حضور کے شاگرد اصحاب کیسے تھے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم. یاد رکھنا بعد میں آنے والی امت تم سے پہلی صفوں میں سبقت کرنے والے پیغمبر مصلی نبوت پر، ان کے پیچھے امت میں سب سے آگے صحابہ کرام موجود ہیں. مہاجرین سب سے پہلے، انصار ان کے بعد، پھر مہاجرین و انصار کے جو پیروکار ہیں. یہ اتنے کمال کے لوگ ہیں، رب نے رضا کا اعلان جنت میں جنتیوں کو سنانا ہے. ان کے لیے دنیا میں ہی اعلان کر جنت دنیا سے جانے کے بعد ملے گی، ان کے لیے پہلے سے تیار کر دی. کامیابیوں کے اعلان وہاں حساب و کتاب کے بعد ہوں گے. ان کے لیے ابھی سے کہہ دیتے ہیں پیغمبر کے سارے اصحاب کامیاب. یہ ہمیں قرآن نے ذہن دیا. پھر عرض کروں گا دنیا کی چیزیں، دنیا کے فنون، ہنر، سارا کچھ سمجھنے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رہنا جو ہے. لیکن سب سے پہلے یہ چیزیں سمجھنی ہیں. 1.25 لاکھ پیغمبر، ہمارے پیارے نبی، قرآن کا 23 سال میں اترنا، پیغمبر کی ساری جد و جہد تکلیفیں یہ سمجھانے کے لیے ہے. رب کو سمجھو، پیغمبر کی ذات کو سمجھو، صحابہ کرام کو سمجھو، ان حقیقتوں کو سمجھو. پھر شریعت نے ہمیں بتایا کہ یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. پوری طرح توجہ رکھیں. مضمون تھوڑا سا آگے چڑھ کر جڑے گا، شروع میں آپ آتے نہیں ہیں، ورنہ میں جو تعارفی مضمون کے تعارفی 3 سے 4 منٹ ہوتے ہیں وہ نکل جائے تو بات قابو آتی نہیں. اب یہ لطف جسے ہے اسے ہی ہے. خدا کے بندو جمعہ پڑھنا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ پہلے گھر سے اجازت لے لیا. آزان ہو آپ مسجد میں ہو، 2 رکعت پڑھے. کوئی جو دنیا سے گزر گئے ان کا کوئی حق نہیں. سورہ یاسین پڑھیں
ذکر و اذکار کریں، کچھ انہیں سالے جمعے کا دن ہے مزہ آ جائے، نہیں۔ آج دنیا سے جانے والوں کو ہم بھول گئے ہیں نا، مصروف ہے۔ تو آج چل رہا ہے 4G 5G پہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے سے جانا ہے تو پتہ نہیں کون سا جی ہوگا اور کیا مصروفیات ہوں گی۔ آج تو ہم عید شب برات پہ شاید یاد کر لیتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے عید شب برات بھی ہوئی ہے۔ یہ بال ہے، دیوار پر مارو واپس آتا ہے۔ آج ماں باپ کی قبروں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ اس سے 4 گنا زیادہ ہونا ہے۔ اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ سارے کے لیے نہیں ہوتی، غلط فلسفہ ہے۔ آپ کا ذہن بھی اگر یہ ہے کہ اولاد ہو جائے سارا ہوئے گی، بالکل غلط ہے۔ جو اولاد کو سارا سمجھے گا، اولاد سے جوتے کھائے گا، پھر کہے گا کہ یہ تو بہتر سی ہوں ہی نہیں۔ سہارا تو رب کی ذات، بس اولاد اللہ دے دے، ان کی تربیت کرے کہ دنیا سے جائیں، پیچھے کہیں قرآن کھول لیں، میری قبر روشن ہو، سجدے کریں، نماز پڑھے، مجھے قبر میں راحت پہنچے، میرے نام پر نیکی عبادت کریں، ثواب بھیجیں تاکہ مجھے سکون رہے۔ اولاد اس کے لیے ہے، اس لیے دماغ درست کریں۔ سہارا تو رب کی ذات ہے، میرا کوئی نہیں تھا، وہ مجھے پالتا رہا، ماں کے پیٹ میں اس نے مجھے پالا، رزق اس نے مجھے پہنچایا۔ اولاد ہوگی نہیں ہوگی، میرا سہارا میرے رب کی ذات۔ اولاد تو دفنا کے جا کے بریانی کھا کے تو گھر میں سکون سے سو جائے گی، اس اندھیری رات میں وہ سا تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں عرض کر رہا، سمجھانے کی کوشش کر رہا، اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرما دے۔ یہ نظریات درست رکھنا، صرف دنیا 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 ارے بے جمع تفریق یہ نہیں ہے۔ قرآن ہمارے پاس کس لیے؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات سنت کس لیے؟ انہیں سمجھنا، رب کے متعلق کیا عقیدہ نظریہ، پیغمبر کے متعلق کیا عقیدہ نظریہ، صحابہ کے متعلق کیا عقیدہ نظریہ، دنیا آخرت کیا ہے، سارا کچھ۔ اس سارے کچھ کا نام ہے شریعت۔ مضمون جن کی گرفت میں نے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، شاید کوئی سمجھ جائے۔ میں شروع سے اب تک یہ عرض کر رہا، لفظ ہیں دو، ایک ہے شریعت، ایک ہے طبیعت۔ اب تک میں نے شریعت سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کے سارے حکم عقیدے سے ہوں، عبادت سے ہوں، معاملات سے ہوں، گھر کی زندگی سے ہوں، باہر کی زندگی سے ہوں، اس دنیا پر کیسے 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 جینا، ان سارے حکموں کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت صرف نماز سجدہ نہیں ہے، شریعت گھر میں رہنا بھی شریعت ہے، رشتے ناطے بھی شریعت ہیں، بولنا سننا بھی شریعت ہے، کھانا پینا بھی شریعت ہے، بیت اللہ جانا بھی شریعت ہے، پیغمبر کے طریقے پر قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جانا بھی شریعت ہے۔ یہ شریعت سیکھنی بھی ہے، یہ شریعت اپنانی بھی ہے۔ سیکھیں گے علم والوں سے اور اپنانی آئے گی اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، ان کی صحبت سے۔ ہمارے دور میں اللہ کا بڑا احسان ہے، مسجد فضا بن رہی، قریب ہمارے مسجد ابراہیم شب جمعہ بہت بڑا اجتماع ہوتا، رائبنڈ مرکز نزدیک، جماعتیں دنیا میں ادھر سے ادھر جا رہی، یہ چلتی پھرتی خانقاہیں ہیں۔ شریعت سمجھ بھی آ سکتی ہے، شریعت مل بھی سکتی ہے، سیکھی بھی جا سکتی ہے، اپنائی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ یہ شریعت کا لفظ، شریعت کا چیپٹر ہوا کلوز، اسے رکھ دے ایک طرف۔ اللہ کے سارے حکم ہیں شریعت۔ اب گاڑی موڑ بدلنے لگی، لیکن چہروں پر میں تھوڑی سی رونق چاہتا ہوں۔
شریعت کے ساتھ دوسرا لفظ ہے طبیعت. دھیان سے سمجھنا. طبیعت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے انسان کی ظاہری شخصیت، سر سے پاؤں تک انسان کا ظاہری سٹرکچر ڈیل ڈور، اور ایک ہے انسان کا اندر ظاہری حلیہ، باطنی حلیہ اندر. ٹھیک. ظاہری شخصیت سے انسان بعض دفعہ جلدی متاثر ہو جاتا ہے. سامنے حلیہ دیکھا، بڑا ویل ڈریس بندہ ہے، کیا چمچماتی گاڑی ہے، بڑا خوبصورت بولتا ہے، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، نائس ٹو میٹ یو. اس کے گھر گئے، بڑا پروٹوکول دیا، بہت کھلایا پلایا، کمال کا بندہ ہے. یہ ظاہری سٹرکچر ہے. ہوش میں رہے، بہت اصول سمجھیں گے. یہ ظاہری ہے. اس ظاہری پر ہم مرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. اپنی بیٹی، اپنی ساری دنیا کی کمائی عزت پکڑا کر ہاتھ میں دے دیں. کچھ دنوں بعد خدا نہ خواستہ، اللہ سب کی بچیوں کی عزتیں رکھے، سب جا رہا ہوں، کچھ دنوں بعد اس ظاہری حلیے سے، ظاہری شخصیت سے اندر کا بندہ برآمد ہوتا ہے. ٹھیک. وہ جو ویل ڈریس بندہ تھا، وہ جو مہنگے سے پرفیوم چھڑکے ہوتے تھے، بہترین گاڑی، نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، وہ جو پارٹیاں کھانے تھے، جدو وچوں بندہ نکلتا ہے نا 2-3 مہینے بعد، سمجھ آئی؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ اس سے نیچے میں کیا اتر کے ملتا؟ یہ ہم سب اس سے وابستہ ہیں. ظاہری حلیوں پر فیصلے مت کرو. بیٹیاں آپ کا قیمتی اثاثہ، بیٹیوں سے بڑی دولت کوئی نہیں. بیٹیاں گھر کی عزت ہے، لیکن دنیا کی چکا چوند ظاہری حلیوں پر مت جاؤ. بس دنیا ہی دیکھنی ہے، میری برادری، اپنا گھر، پکی جاب، یہ سب ظاہری سٹرکچر ہے. بچ وڑ کی بھی تے دیکھو اندر سے کیا ہے، کتنا ایمان والا، کتنا نیکی عبادت والا، کتنا رب کا وفادار. وہ ہمیں چاہیے نہیں. ہمیں تو ویل ڈریس چاہیے. میرے پیارو، اوپر دیکھو، یہ ظاہری سٹرکچر، ظاہری حلیہ، ظاہری آپ کی باڈی اور اندر کا انسان، یہ جو اندر کا انسان ہے اسے طبیعت کہتے ہیں. کچھ دن بعد پتا چلتا ہے فلانا بڑی چنگی طبیعت ہے. بعض بندے بظاہر کڑوے ہوتے ہیں، کچھ دن ان کے ساتھ گزار کر ان کی طبیعت سمجھ آتی ہے، مزاج اندر سے بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ اندر کا نام طبیعت ہے. اندر کا نام طبیعت. یہ سمجھنے سے سمجھ آتا ہے. اب سمجھو، شریعت نام ہے. اوپر دیکھو، شاید میں سمجھاتا ہوں، شریعت نام ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اس ظاہری سٹرکچر کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا شریعت یہ ظاہری سٹرکچر. اذان ہوگی، اس باڈی کو اب سونے نہیں دینا، اٹھانا، مسجد گھسیٹ کر لانا، اس سے نماز پڑھوانا، اللہ کے حکم کے مطابق بولنا، کھانا پینا، سننا، سونا جاگنا، سارے معاملات، اس باڈی کی ساری مصروفیات اللہ کے حکموں کے مطابق لانا، یہ شریعت ہے. ظاہری باڈی. توجہ،
اندر کی طبیعت کو رب کی مرضی پر لانا یہ اصل کام ہے۔ اندر کی شخصیت، اندر کا انسان یہ رب کے حکموں پر آ جائے اور یہ دین کے مزاج پر آ جائے اور یہ شریعت کا پابند ہو جائے، لطف یہ ہے، کمال یہ ہے۔ آج کل بناؤ سنگار کا دور ہے، آرٹیفیشل دور ہے، میک اپ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج ہی کسی میک اپ آرٹسٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر فریش ولی اللہ بنا دے، ٹھیک؟ ایسا زبردست میک اپ کرے گا، ادھر محراب بھی سمجھے گا، داڑھی مبارک بھی لگا دے گا، ٹھیک؟ کوئی زبردست قسم کا سفید سوٹ ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، کوئی جج ہی نہیں کر سکے گا یہ کون ہے۔ آپ کہیں گے ابھی ابھی ماشاءاللہ کہیں اوپر سے ہی آئے ڈائریکٹ۔ تو ظاہری حلیہ اللہ نصیب کرتے ہیں، بہت بڑی دولت ہے۔ میں عرض کر رہا ظاہری حلیہ بنانا بہت آسان، شریعت کا پابند، نیک، بظاہر قابل قبول۔ اصل معاملہ ہے اندر کا۔ یہ اندر کا انسان مسلمان ہو، اندر کا انسان اللہ کے نبی کا پابند ہو، رب کی مرضی والا ہو، اندر کا انسان رب سے جڑا ہو، یہ کمال۔ ایک اور اینگل سے سمجھیں، شریعت نے رب سے جوڑا، نظریاتی طور پر، دماغی طور پر، کہنے سننے کی حد تک یہ جوڑ گیا۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے زندگی دی، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ سب کچھ دیتا، رب سے ساری امیدیں، یہ زبانی طور پر ہو گئی، شریعت نے جوڑ دیا، ظاہری سٹرکچر ہو گئی۔ اصل ہے باطن، یہ اندر کا ہے کہ میرے لیے میرا رب سب کچھ، اندر کے اندر کہے ہاں میرا رب ابھی میرے پاس دیکھ رہا، سن رہا، میرا رب میری امید، میری محبت، میرا رب مجھے پیدا کرنے والا، وہ سب کچھ اندر۔ ظاہری طور پر پڑھ لیا محمد الرسول اللہ، یہ شریعت ہے، زبان نے اقرار کر دیا، ہو گئے مسلمان۔ اندر نبی سے محبت والا ہو جائے، پیغمبر سے عشق والا ہو جائے، اندر بولے اندر کہ میرا ساری دنیا کے بغیر گزارا ہے، میرا میرے نبی کی سنت کے بغیر گزارا ہے۔ اندر رب سے جڑا، اندر کہے نہیں کچھ بھی ہو جائے، مسجد سے بلاوا آ گیا، میرے رب نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، طبیعت یہ بن جائے کہ نہیں نماز کے بغیر قرار ہی نہیں، طبیعت بن جائے، شریعت طبیعت بن جائے، پاک پیغمبر کی طریقے کے بغیر سکون ہی نہیں۔ شریعت نے کہا کھانا یوں کھاؤ، طبیعت یہ بن جائے کہ حلق سے نوالہ ہی نہیں اترتا، میں نبی کے طریقے پر کھا ہی نہیں کھا، طبیعت۔ شریعت کو طبیعت بنانا، ابتدا میں عرض کیا قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں لکھا، شیخ آپ کی محنت تربیت کی برکت سے اللہ نے یہاں سے یہاں پہنچا دیا کہ اب شریعت طبیعت بن گئی۔ نماز اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت ہے، نماز کے بغیر بستر پر سکون نہیں، یہ طبیعت ہے۔ گرمی لگے سکون آتا ہے، لائٹ چلی جائے، گرمی کا زمانہ ہے، اندھیرے کمرے میں سکون آئے گا، باہر نکلیں گے بھاگیں گے۔ نماز شریعت رب کا حکم، اس کے بغیر کسی کروٹ سکون ہی نہیں، یہ طبیعت۔ روزہ شریعت رب کا حکم رکھ لیا، لیکن روزے کے بغیر روزہ نہ رکھوں تو میں مر ہی نہ جاؤں، ایسی بے سکونی یہ طبیعت ہے۔
رب کا حکم، رب کو یاد کرنا، تسبیح لینا، قرآن پڑھنا، نیکی، عبادت، یہ سب شریعت، یہ بن جائے طبیعت. آج میں نے تلاوت کی ہی نہیں، طبیعت بے چین. آج رب کو یاد کیا ہی نہیں، طبیعت بے چین. آج اپنے نبی پر درود پڑھا ہی نہیں، طبیعت کو قرار ہی نہیں. یہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے. شریعت کو بنانا طبیعت، اس کے بغیر جی لگے ہی نہیں، اندر مطمئن ہو ہی نہیں، پل بھر سکون نہ آئے. یہ شریعت ساری کی ساری طبیعت بن جائے. طبیعت نام ہے 3 چیزوں کا. شاید پہلی دفعہ سن رہے، ہوش میں رہیں، توجہ رکھیں، پورا دھیان دیں. طبیعت نام ہے 3 چیزوں کا. 3 چیزوں سے طبیعت بنتی اندر. ایک چیز ہے انسان کا اپنا نفس. آسان لفظوں میں کہوں تو انسان کا اپنا اندر. ایک انسان سامنے نظر آتا، ایک اس کے اندر بیٹھا. روح کہو، نفس کہو، کچھ بھی کہو. آپس میں بعض دفعہ بڑی زبردست فائٹ بھی ہوتی. یہ جو ظاہری انسان ہے یہ کہتا ہے یہ کام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، اندر والا کہتا ہے نہیں نہیں یہ اچھا یہ مناسب. انسان مسلسل اندر کے انسان سے لڑتا ہے. تو یہ بنیادی چیز جو طبیعت کو بناتی یا طبیعت کا بنیادی پارٹ آپ کہہ لیں، وہ ہے انسان کا نفس، انسان کے اندر کا انسان. یہ ظاہری جسم شریعت کا پابند ہو گیا، اللہ کے حکموں، نبی کی سنتوں، طریقوں کا. اندر کا انسان رب کے حکموں کا پابند ہے یا نہیں؟ دوسری طبیعت میں بنیادی چیز ہے انسان کی عقل. یہ مسلسل گردش میں، مسلسل سوچ رہی ہے، مسلسل ورک کر رہی ہے. نفع نقصان، جمع تفریق، حاصل وصول، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ مسلسل کمانڈ دے رہی ہے. اے جڑی تواڈو خماریاں چڑھی ہیں نا، ابھی یہ چھٹی پر ہے. مسکراتے رہو، سلامت رہو. دماغ مسلسل ورک کر رہا، جس کا نہیں کر رہا وہ اپنے بارے سوچ رہے. رب نے پیدا ایسے کیا ہے، یہ مسلسل ورک کر رہا ہے. تو یہ دماغ پابند ہو جاتا ہے شریعت کا. لیکن اس دماغ کو رب کے حکموں پر لانا، یہ فیصلہ کرنے ہی نہ دے. 2 آپشن سامنے آ گئے، نماز پڑھنی نہیں پڑھنی. دماغ کا ورک سسٹم اتنا مضبوط ہے، تیری ایسی تیسی پڑھنی تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ رب نے بلا حی علی الصلاۃ، تیرے دوست زیادہ پیارے ہیں، تیری دکان زیادہ پیاری ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے. اوپر سے کہتا ہے رزق رب نے دینا ہے، ادھر سے کہتا ہے جی دکانداری ہے، نماز کس طرح پڑھی ہے؟ یہ کرے، یہ کمانڈ دے. دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ یہ بھی طبیعت کا حصہ ہے. تھوڑا تھوڑا مزہ آ رہا ہے، آپ کا چہرہ بتا مسکراتے رہے. تیسری چیز ہے طبیعت کا بنیادی پارٹ انسان کا دل. انسان کا دل، یہ دل صرف خون کا لوتھڑا نہیں ہے، یہ صرف دھک دھک کرنے والی مشین نہیں ہے. یہ دل تو ایک دنیا ہے. ظاہری جسم نیک ہے یا گناہگار، یہ ایک ظاہری حلیہ ہے. یہ دل کی دھک دھک طبیعت میں شامل ہے. یہ رب کی ہو جائے، اس دل کو قرار ہی نہیں. آج رب کی فجر نہیں پڑی، آج رب کی ظہر نہیں پڑی، دل بے چین ہو گیا، کسی کروٹ سکون نہیں. نماز ہے رب سے باتیں کرنا، قرآن ہے رب کا آپ سے باتیں کرنا. آج میٹنگ ہوئی نہیں، آج رب سے ملاقات کی ہی نہیں، آج میں نے اپنے رب کی سنی ہی نہیں. بے چین ہو جائے، وضو کرے، قرآن کھولے، کہے میرے رب میں حاضر سنے. تو یہ اندر کا نفس
یہ دماغ، یہ دل، یہ تینوں چیزیں ہیں طبیعت اندر کا انسان. اسے اللہ والا بنانا، اسے نیکی والا بنانا، اسے شریعت کا پابند بنانا، یہ ہنر ہے اور یہ کمال ہے. شریعت کے ظاہری حلیہ، طبیعت کے اندر کا انسان، یہ دونوں ایک جیسی ہو. شریعت طبیعت بن جائے، ایک آیت شریفہ سمجھ لو، ساری بات سمجھ آ جائے گی. اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو بات سمجھائی، یہ غیر اہم بات نہیں. کیا سمجھایا؟ کاش کوئی سمجھے تو لطف سے باہر ہی نہ آئے. ارشاد فرمایا خذ العفو، خذ العفو. اے میرے محبوب پیغمبر، ہم قدرت کی نگاہوں سے مسلسل آپ کو دیکھ رہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. میرے پیغمبر، آپ کا نظریں اٹھانا بھی دیکھ رہے، کسی سے متاثر نہ ہوں، کسی کی طرف نہ دیکھیں. کسی کو ہم نے مال دیا اس سے بالکل بھی پریشان نہ ہو، کوئی انکار کرتا ہے تو دکھی نہ ہو. ہم مسلسل آپ کو دیکھ رہے، طائف والوں کے پتھر بھی دیکھ رہے، مکے والوں کا رستوں میں کانٹے بچھانا بھی دیکھ رہے، آپ کو گالی گلوچ لوگ دے رہے وہ بھی دیکھ اور سن رہے، سارا کچھ دیکھ رہے. ہوشیار، سارا کچھ دیکھ رہے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جس نے تھپڑ مارا بدلے میں تھپڑ آپ کا حق، جس نے آپ کی حق تلفی کی بدلے میں اتنا بدلہ لینا آپ کا حق، جس نے جان لی بدلے میں جان لینا آپ کا حق. قانون بھی یہ کہتا ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے. ہوشیار رہنا. پیغمبر کو کہا نہیں میرے محبوب، شریعت کا حکم تو یہی ہے، لیکن آپ اپنی طبیعت بنا لو. خذ العفو، درگزر کرو، معاف کرو، موقع دو، سپیس دو، رستہ دو. لفظ جو بھی آپ کو سمجھ آ جائے. نوجوان بچوں، کامیاب رہو گے، لڑائی جھگڑوں سے بچو گے، کنبہ قبیلہ اکٹھا رہے گا، پریشانیوں سے نکلو گے. اللہ نے محبوب کو نصیحت کی، یہ طبیعت بنا لو، معاف کرنا. کوئی بات، ایک جملہ رٹ لو، چل کوئی بات. بھائی نے کچھ کہا دل پہ جا کے لگا، چل کوئی بات پر آج ہوئے. بہن نے کچھ کہا، کوئی گل نہیں. کسی کو پڑوسی بنا کر کے دو، کوئی گل نہیں، پڑوسی ہے. کسی کو بڑا بنا کر کے دو، چل بڑا ہے، کوئی گل نہیں. کسی کو چھوٹا بنا کر کے دو، چل چھوٹا ہے، کوئی گل نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ. جو سننے کا بھی نا اپنا سٹائل ہے، یہ بھی فن ہے، سننا بھی فن ہے. پیارے بچوں، نوجوانوں، آپ سے خاص طور پر کہہ رہا، بزرگوں سے بھی سب سے ہاتھ جوڑ کر، یہ پیغمبر کو طبیعت دی. شریعت آپ کو بدلے کا اختیار دیتی ہے. طبیعت کیا بنانی؟ معاف کرو، جنگی کرو، چھوڑو، مٹی پاؤ، سکھ میں رہو گے. گھروں کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، بے چینیاں، بے سکونیاں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی کو موقع دینے کے لیے تیار ہی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. خاوند بولے بیوی سننے کے لیے تیار نہیں، بیوی بولے خاوند سننے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں. سننا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. چل کوئی گل نہیں سیکھو. کسی کو بڑا ہونے کی رعایت دے دو، کسی کو چھوٹا ہونے کی، کسی کو ان پڑھ ہونے کی، کسی کو پریشان ہوگی. چل یار پریشان ہے، گھر گھر بیٹھا، کوئی گل. تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی؟ خذ العفو. میرے پیغمبر، شریعت ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ قانون ہے. طبیعت بناؤ معاف کرنا سے. دوسری چیز وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.
کاش تفصیلات میں جا سکتے. عارض عن الجاہلین، پیغمبر جاہلوں سے، نادانوں سے، ناسمجھوں سے، عاقبت نا اندیشوں سے اعراض کرے. اعراض کا مطلب رخ پھیرے. رخ پھیرے کا مطلب توجہ ہی نہ دے. جاہل صرف وہ نہیں جو پڑھا لکھا نہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. آج کے پڑھے لکھوں سے ہم نے دیہاتی لوگ دیکھے، چٹے ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ کیا اس سے بھی آگے. لیکن آج کے پڑھے لکھوں سے 100 درجے اچھے. وہ جاہل نہیں تھے. جاہل وہ نہیں ہے کہ جس کے دماغ میں اندھیرا ہو، علم نہ ہو. جاہل وہ ہے جس کے اندر اندھیرا ہو. اندر اندھیرا. کدے سنے تسی جب کوئی انت مچا دے اور بہت تنگ کر دے تو کیا کہتے ہیں؟ یار تو کی انی پائی. اور سنا ہے تھوڑا سارے لا دو کہ فلانے نے بڑی انت مچا دی، انی پا دی. یہ انی کیا ہے؟ مطلب آنکھیں دیکھ رہی ہیں، پڑھا لکھا بھی ہے، یونیورسٹی سے، کالج سے، مدرسہ سے، ڈگری بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے، ظاہری حلیہ بھی بہت اچھا ہے، اندر سے اندھا ہے. انی مچا رکھی ہے. کوئی اپنے بڑے چھوٹے پڑھائے میرے تیرے اللہ کی ناراضگی رضا کچھ پتہ نہیں. اندھا دھن ٹریفک، اس کو ٹکر مار اس کو ٹکر مار. ایسے یہ جہالت ہے. جہالت نام اس چیز کا نہیں کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں. جہالت نام اس چیز کا اندر سے اندھا ہے. تو فرمایا میرے پیغمبر جو اندر سے اندھا ہے، جسے سمجھ ہی نہیں، نادان ہے، اپنے پرائے کی تمیز ہی نہیں، کبھی ادھر ٹکر کبھی ادھر ٹکر، جو بدمستان بنا پھرتا ہے، آپ اس سے اعراض کریں. چھوڑیں، آپ کا کیا لینا ہے. اعراض کرنا سیکھو، اگنور کرنا سیکھو. جو ظلم زیادتی پر آیا سائیڈ پر ہو جاؤ. کیا ضرورت ہے چپکے رہنے کی؟ ساری زندگی ایک ہی بندے سے سر کھپاتے رہو، کوئی فرق ہے نہیں. بنتی سائیڈ پہ ہو جاؤ. اچھا بھائی، ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھے. ویل کہہ دو کہ پھر ملیں گے. بھائی کیا مطلب دن ملو گے؟ چاندی کر الجھو نہیں. نوجوانوں، یہ کروڑوں کی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کاش کوئی سمجھے. الجھو نہیں. الجھنے ختم کرو، زندگی سے تلخیاں مٹ جائیں. تو عرض کیا شروع سے آخر تک، کاش کوئی مضمون سمجھا ہو، میں سمجھا سکوں. اللہ مجھے بھی سمجھ دے دے. شریعت طبیعت ہم مزاج ہو جائے، ایک ہو جائے. جو رب کہہ رہا اندر سے اسے قبول کر، طبیعت شریعت بن جائے. اس کے لیے محنت ہے، سوچنا ہے. سب سے پہلے تو اس کا خریدار بننا ہے. ہاں، طلبگار بننا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، پھر سیکھنا ہے. یا اللہ یہ جتنی شریعت تیرے حکم پاک پیغمبر کے طریقے، یہ میری طبیعت بنا لے. یا اللہ میری طبیعت کو تیرے سجدے کے بغیر قراری نہ. اللہ سمجھ دے.